اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو راہ فقر کو اختیار کرے۔ راہ فقر میں ہدایت ہے، اور ہدایت ایک نور ہے جو انسان کے سینہ میں داخل ہوتا ہے۔ اس میں دولت مندی کے باوجود مال و زر کی محبت دل میں نہیں رہتی۔ سمجھیے کہ مال اور دولت انسان کے پاس بے شک ہوتی ہے، لیکن جو فقیر ہے اس کے دل میں اس کی قدر و منزلت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی زیادہ تر توجہ اپنے محبوب حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الفقر فخری والفقر منی، یعنی یہ فقر میرا فخر ہے اور یہ مجھ سے ہے۔ اور آپ نے اس راز کو عام طور پر تعلیم نہیں فرمایا، کیونکہ یہ نہایت باریک اسرار میں سے ہے، اور ہر ایک شخص کا اس تک پہنچنا، اس کے راز کو سمجھنا ناممکن تھا۔ لہذا خاص صحابہ کرام، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیمان فارسی اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو اس اعلیٰ قدر علم اور اس کے مراتب و ادراک کے حصول کے لیے تعلیم فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ما سبب اللہ فی صدری الا وقد سببت فی صدر ابو بکر۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے میں جو علم، جو راز، نور کا راز میرے دل میں ڈالا، میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں ڈال دیا۔ یہ امام بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم پر روزہ نماز کی زیادتی کی وجہ سے افضل نہیں ہے، بلکہ ایک بھید ہے اور ایک علم ہے جس کی وجہ سے ان کو اتنا مرتبہ اور عظمت ملی۔ اور یہ بھید اور یہ علم جو ہے وہ ان کے سینے میں ڈالا گیا ہے، اور وہ علم الفقر ہے۔ علم الفقر وہ سچا راز ہے جو انجانے میں بھی فقراء کی محفل میں عوام الناس کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی اثر صحبت اولیاء کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دراصل فقر نور ہدایت ہے اور جذبہ عشق و اطاعت ہے، اور اس فقر کی دو قسمیں ہیں، ایک فقر جمالی اور ایک فقر جلالی۔ فقر جمالی علم و عمل اور معرفت اور محبت کا موجب بنتا ہے، یعنی فقر جمالی جو ہے وہ محبت کی وجہ بنتا ہے، جبکہ فقر جلالی جو ہے وہ عشق و عمل کی راہ پر سختی سے عمل درآمد کراتا ہے، اس میں جلال ہے۔ اور ان دونوں کے بغیر انسانی قلب کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اندھا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں فرمایا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ ان کی آنکھیں تو دیکھتی ہیں مگر اندھے تو ان کے دل ہیں جو ان کے سینوں میں۔ لہٰذا اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ بے ضمیر لوگ اور بے قدر لوگ اگرچہ آنکھیں رکھتے ہوں گے مگر دل اور ان کی سمجھ کے لحاظ سے وہ اندھے ہیں۔
جب انسان کا جھکاؤ محبت اور ادب کی طرف زیادہ ہو اور عمل کی طرف کم ہو تو ایسی صورت میں شریعت کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ عمل بھی ہونا چاہیے اور محبت بھی ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر صرف محبت ہوگی اور عمل نہیں ہوگا تو شریعت کا حق ادا نہ ہو سکے گا، اور اس کے برعکس اگر توجہ عمل کی طرف زیادہ ہوگی اور محبت اور ادب کی کمی ہوگی تو لا محالہ اس حالت میں کیا ہوگا، انسانی سمجھ میں خرابی پیدا ہوگی، اور ایسی صورت میں کیا ہوگا، انسان کے اندر تکبر پیدا ہوگا۔ ایسی صورت شیطان لعین کے ساتھ بھی تھی، اس نے بھی محبت کے مقابلے میں صرف عمل کو پر تکبر کیا اور بے ادبی کا مرتکب ہوا اور یوں دھتکار دیا گیا۔ لہذا سمجھ کی کمی فتنہ لاتی ہے، مگر فقر کی آنکھ سے قلب کی آنکھ کھل جانے پر اور ادب، یہ دونوں چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ یہی مقصد مریدین کے دل میں صوفیاء اور فقراء کا محبت کا یہی مقصد ہوتا ہے، اور پھر اس سے کہیں آگے معرفت اور حقیقت کی راہیں ہیں۔ دوستو، علم باطن کی افضلیت اور اس کی اہمیت کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دو علم، یعنی ایک ظاہری علم شریعت اور فقہ کا علم، اور ایک باطنی یعنی علم معرفت و حقیقت کو میں نے سیکھا، اور فرماتے ہیں کہ ایک علم تو میں نے شریعت و فقہ کا جو تھا وہ کتابوں میں بیان کر دیا، اور اگر دوسرے کو بیان کروں تو اس افضلیت کے معیار کی وجہ سے لوگ میرے دشمن بن جائیں گے اور میرے گلے کی ہڈی کو نہ کاٹ دیں، یعنی لوگ میرے دشمن نہ بن جائیں۔ اندازہ کیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے علم کی بات میں ایسا کہا کہ جس کے بیان کرنے سے ان کو ان کے گلے کے کٹ جانے کا خدشہ تھا۔ آپ نے علم ظاہر شریعت و فقہ کو برملا بیان کر دیا، مگر علم باطن یعنی علم الفقر کو کھلم کھلا بیان نہ کیا، کیونکہ نادان لوگ افضلیت کے اعلان پر ان کو قتل کر سکتے تھے۔ یہ حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے، اور اسی بات کو حضرت حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں وہ حدیثیں بیان کروں جو میں جانتا ہوں تو تم 3 گروہ بٹ جاؤ گے، تو تم لوگ 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ ایک گروہ میرے قتل کرنے پر آمادہ ہوگا اور میری امداد سے دستبردار ہو جائے گا، جو دوسرا گروہ ہوگا وہ میری امداد سے دستبردار ہو جائے گا، اور تیسرا گروہ مجھے جھٹلائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کے ایک بہت بڑے آزاد قلندر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر فرصت اور تنہائی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسرار اور معرفت کے رموز باطن کی تعلیم فرماتے تھے۔ اس کے لیے آپ کا خطاب صاحب سر الرسول قرار پایا، اور سر سے مراد راز ہے، اور عام لوگوں کو بیان کرنا منع تھا۔ دوستو، آج کے دور میں اگر فقیری کو ناپا اور تولا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فقیری کو، جسے ایک سادہ زبان میں پیری مریدی بھی کہہ دیتے ہیں، لوگوں نے اس چیز کا تماشا اور مذاق بنا دیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اپنے دل میں سمونا تھا، اور پھر اس نور کی برکت سے اپنے اعمال بہتر کرنے تھے، اور پھر
ان انوار اور تجلیات کو اپنے دلوں سے دوسرے دلوں میں توجہ اور طریقے، ایک خاص طریقے کی صورت میں ان دوسرے لوگوں تک کنورٹ کرنا تھا، کہ مرشد کا کام اللہ تبارک و تعالی سے ملانا تھا۔ لیکن لفظ مرشد سے ہٹ کر جب پیر کی طرف آیا تو پھر تمام معانی اور مطالب بدل گئے۔ میرے دوستو، پیر کا لفظ جو ہے یہ ایک دیسی لفظ ہے۔ پیر کا مطلب کیا ہے؟ پیر کا مطلب یہ ہے کہ جو بزرگ ہو، جو بوڑھا ہو، پیری جس کو کہتے ہیں۔ اور جو حقیقی لفظ تھا، جس کو شیخ بولتے ہیں، جس کو مرشد بولتے ہیں، جس کو رہبر بولتے ہیں، اس کا کام شریعت و طریقت کے راہوں سے روشناس کرانا تھا۔ مگر آج یہ چیزیں ہمارے ذہن سے نکل چکی ہیں۔ پہلے تو اس نور سے پیر حضرات اور فقیر حضرات کوسوں دور ہیں، ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو، اس کا راز کیا تھا۔ یہ وہی راز تھا جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما سبب اللہ فی صدری الا وقد سببت فی صدر ابو بکر، کہ میرے سینے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے راز ڈالا تھا وہ میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ مرشد کا کام اسی نور کو لے کر اپنے مرید تک پہنچانا تھا، تاکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور اس کی معرفت کو پہچانتے ہوئے، اس کی معرفت کو حاصل کرتے ہوئے عرفان اور ترقی حاصل کر لیں۔ اور اسی بات کو لے کر حضرت سلطان باہو نے بڑے پیارے انداز سے فرمایا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ دوستو، دکھ ہوتا ہے جب آج کے دور میں کہ پہلے شیخ کہا جاتا تھا، پہلے مرشد اور رہبر کہا جاتا تھا، آج جب ہم نے اس کو پیر کا نام دے دیا ہے تو پھر اس کا کام صرف تعویذ اور گنڈے رہ گیا، پھر اس کا کام صرف دم اور درود رہ گیا ہے، اور اس سے بڑھ کر جو مرید ہے اس کا کام صرف دعاؤں کا طلب کرنا، صرف تعویذوں کا طلب کرنا اور بدعات کرنا، مگر شریعت اور نور الہی کی طلب جو تھی وہ نہ مریدوں میں رہی اور نہ اس کا رواج رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو فقراء اور مشائخ منظر عام پر ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے مریدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی دعوت دیتے، اپنی طرف بلاتے، مگر ایسا کچھ نہیں۔ ہم بھول چکے ہیں۔ اسی فقر کو لیتے ہوئے حضرت علامہ محمد اقبال کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا ما امینم می متاع مصطفیٰ، کہ فقر جو ہے وہ ذوق، شوق اور جذبے کو کہتے ہیں، محبت، اطاعت اور عاجزی اور معرفت کو کہتے ہیں، اور ہم مسلمان اس کے امین ہیں، کیونکہ یہ جو تحفہ ہمیں ملا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ متاع مصطفیٰ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارکہ کا یہ خزانہ ہے۔